بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر کا الباب الاول فی بیان العلوم الخمسۃ التی یدل علیہ القرآن العظیم منصہ ہے۔ الفصل الاول فی علم الجدل ہے۔ سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو بعید از قیاس سمجھا کرتے تھے۔ عبارت دیکھ لیں۔ استبعاد رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہؤلاء الجماعۃ وإن كانوا معترفین بنبوۃ سیدنا ابراہیم و سیدنا اسماعیل علیہم السلام بل بنبوۃ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایضاً ولكن كانت الصفات البشریۃ التي هي حجاب لجمال الانبیاء الکامل تشوشهم تشویشا وكذلك لما لم يعرفوا حقیقت تدبیر اللہ الذي هو مقتضی بعثۃ الانبیاء استبعدوا الرسالۃ لاعتقادهم ان الرسول ينبغي ان يكون مثل المرسل فكانوا يريدون لأجل ذلك شبهات واهية غير مسموعة فيقولون مثلا كيف يكون النبي محتاجا إلى الطعام والشراب ولماذا لم يرسل الله ملكا رسولا ولماذا لا يوحي إلى كل أحد على حدة وعلى هذا الأسلوب۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بعید سمجھنا، اور یہ جماعت یعنی مشرکین مکہ اگرچہ اعتراف کرنے والے تھے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کا، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی اعتراف کرنے والے تھے، لیکن بشری صفات جو کہ انبیاء کے کامل جمال کے لیے حجاب واقع ہوتی ہیں ان کو تشویش میں مبتلا کرتی تھی، اور اسی طریقے سے جب انہوں نے اللہ کی تدبیر کی حقیقت نہ جان سکے جو کہ تقاضا کرتی ہے انبیاء کی بعثت کا، تو انہوں نے رسالت کو بعید سمجھا، ان کے اس اعتقاد کی وجہ سے کہ رسول کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ مرسل کی مثل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی مثل ہو، تو لہذا یہ وارد کرتے تھے اسی وجہ سے بیکار قسم کے شبہات جو کہ سننے کے قابل بھی نہیں ہیں، اور یہ کہا کرتے تھے مثال کے طور پہ نبی کیسے محتاج ہو سکتا ہے کھانے اور پینے کا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رسول بنا کے کیوں نہیں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی طرف علیحدہ طور پر وحی نازل کیوں نہیں کی، اور اسی اسلوب اور طریقے پر یہ اعتراض وارد کیا کرتے تھے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، کچھ لفظ ہیں ان کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے لجمال الانبیاء الکامل، اس کا کیا مطلب ہے؟ انبیاء کا کامل جمال، تو دیکھیں انبیاء کے کامل جمال سے مراد ہے وصف نبوت، اور یہ وصف نبوت یہ انبیاء کا کامل جمال تھا، باقی انشاءاللہ تشریح اس کی آگے چل کے ہم کر لیں گے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے تشوشہم، یہ یہاں پہ شین ہے جو کہ لکھنے سے رہ گیا تھا، شوش یشوش تشویش، باب اس کا تفعیل ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تشویش کے اندر ڈالنا اور اضطراب کے اندر مبتلا ہونا وغیرہ، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ اسی طریقے سے مقتضی، یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے، باب اس کا افتعال آتا ہے، اقتضاء ہے یہ اس کا مصدر، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تقاضا کرنے والا، چاہنے والا۔ اور اگلا لفظ جو سمجھنے والا ہے وہ ہے واہیہ، واہیہ اس کا مطلب ہے کمزور، لچر، بیکار قسم کے، وہا یہی واہین، یہ باب اس کا ضربہ یضرب آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کمزور ہونا۔ تو بہرحال یہ کچھ لفظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق یہاں پہ ضروری تھی، جو کہ ہم نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ عبارت ترجمہ ہو چکا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہم نے کر لی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بعید سمجھا کرتے تھے، حالانکہ نبوت اور رسالت ان کے لیے کوئی انوکھی چیز نہیں تھی، وہ اپنے اجداد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کے قائل تھے، بلکہ یہاں تک بات تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی تسلیم کیا کرتے تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بنو اسحاق میں سے تھے، اور چونکہ بنو اسرائیل یعنی جو بنو اسحاق سے جو لڑی چل رہی ہے بنو اسرائیل، وہ بنو اسماعیل کو خاطر کے اندر نہیں لاتے تھے، اور ان کا درمیان میں آپس میں ضد بھی تھا، نفرت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود مشرکین عرب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے تھے، لیکن اپنی ہی برادری کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو دو وجہ سے وہ بعید از قیاس سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانیں گے۔ اب وہ دو وجوہات کون سی ہیں وہ بتانے ہی چاہ رہے ہیں، ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے بشری صفات، بشری صفات ان کے لیے نبوت کو تسلیم کرنے میں مانع بنتا تھا، اور دوسری وجہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو بعثت انبیاء میں حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں مبعوث کیا تھا، وہ حکمت ان کی سمجھ کے اندر نہیں آتی تھی۔ بہرحال اب اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی کر لیتے ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں بشری صفات کی۔ دیکھیں جو بشری صفات ہے وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے کسی کے کمال کا اعتراف کرنے میں مانع اور رکاوٹ بنتی رہی ہیں۔ لوگ جو بزرگ گزر چکے ہیں ان کے قائل تو ہوتے ہیں، لیکن زندہ بزرگوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ دیگر انبیاء کی طرح انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی بشری صفات پائی جاتی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے تھے، دیگر انسانی ضروریات تھی، تو یہ جو بشری صفات تھی آپ کی جو نبوت کا جو جمال کامل تھا، کامل حسن اور خوبصورتی تھی، ان کے لیے حجاب بن گئی تھی۔ مشرکین مکہ کے ذہن کے اندر اس بات کی گندگی آ گئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص عام انسانوں کی طرح چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، اپنی حاجتیں پوری کرتا ہے، وہ نبی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کے لیے کوئی مافوق الفطرت ہستی ہونا یہ ضروری ہے، اسی لیے وہ جو گزشتہ انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مستبعد اور بعید سمجھا کرتے تھے۔ اسی طرح جو مشرکین مکہ کے لیے جو دوسرا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اور مرسل بھیجنے والا یعنی اللہ تعالیٰ، ان دونوں کے درمیان مناسبت اور مماثلت ہونی چاہیے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ رسول اور نبی وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر خدائی صفات اور کمالات ہوں اور بشری صفات اس کے اندر نہ پائی جاتی ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چونکہ خدائی صفات و کمالات نہیں تھی، بشری صفات تھی، اور جو سابقہ انبیاء گزرے تھے ان کے اندر بھی بشری صفات تھی، لیکن اس کے باوجود وہ سابقہ انبیاء کی نبوت اور رسالت کو تو تسلیم کر لیتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر حیرت کا اظہار کرتے تھے، اور وہی بات وہ کہا کرتے تھے، ایک ایسا رسول ہے جو کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کبھی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کے کیوں نہیں بھیجا، کبھی یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے ہیں۔ تو اس قسم کے لچر اور فضول قسم کے وہ اعتراضات کیا کرتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کی جو حکمت تھی انبیاء کی بعثت میں وہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو بہرحال یہی والی بات یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عقل سے بعید سمجھتے تھے۔ یہ والی جماعت یعنی مشرکین مکہ اگرچہ اعتراف کرنے والے تھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کو، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی اعتراف کرنے والے تھے، لیکن جو بشری صفات وہ انبیاء کے کامل جمال کے لیے حجاب کا کام دیتی ہیں، یہ ان کو تشویش میں مبتلا کرتی تھی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں جو حکمت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کام کی کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے اس کی حقیقت وہ سمجھنے سے قاصر تھے، جو کہ تقاضا کرنے والے تھی انبیاء کی بعثت کا۔ تو انہوں نے رسالت کو بعید سمجھا، اس لیے کہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ رسول کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ مرسل کی مثل ہو، یعنی بھیجنے والے اللہ تعالیٰ کی مثل ہو، تو لہذا وہ وارد کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے لچر اور فضول قسم کے شبہات، ایسی شبہات جو کہ سننے کے بھی قابل نہیں ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے مثال کے طور پہ، یہ کیسا نبی ہے جو کہ محتاج ہے کھانے کا پینے کا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کے کیوں نہیں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر وحی بھیجنی تھی تو ایک بندے کے اوپر ساری وحی کیوں نازل کر دی ہے، جتنے مشرکین مکہ کے سردار ہیں ہر ایک کے اوپر الگ سے وحی آ جاتی۔ تو اس قسم کے جو ان کے فضول اعتراضات اور اشکالات تھے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کیا کرتے تھے۔